یہ سفر جو ہے 15 سال کا عالم بی بی اسکول کا کس طرح رہا؟ مجھے اس بات کا ضرور اعتراف کرنا ہے کہ اس پوری جرنی میں میں نے جو بھی کیا، میں نے جو بھی سیکھا یا مجھے جتنی ہمت ملی وہ سب اللہ تعالیٰ نے دی۔ بنیادی طور پہ آپ کی شخصیت میں کیا تبدیلیاں آئیں؟ یہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت والا کام ہے نا، اس کے اندر شکر آتا ہے آپ کے اندر۔ آپ کے خیال میں ہمارا تعلیمی نظام کسی بچے کو انڈیپینڈنٹ کیوں نہیں بناتا؟ درسگاہ ایک جگہ تھی تعلیم و تربیت کی، وہ تربیت نکل گئی اس میں سے۔ کیا انگلش ہمارے نصاب میں ہونے سے تعلیمی نظام کو سنوار رہی ہے یا بگاڑ رہی ہے؟ زبان کے طور پہ انگلش کو نہیں لیتے، ہم اس کو سٹیٹس کے طور پہ لیتے ہیں، ہم اس کو ذہانت کے معیار کے طور پہ لیتے ہیں۔ اب یہ قدم اٹھانا چاہیے کہ ہم اپنی زبان جو ہے اس کے اوپر فخر کریں، اس کو ترویج دیں اور باقی جو زبانیں ان کو ایز اے لینگویج پڑھائیں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں شعیب امام ایک نئی انٹرویو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ دوستوں، آج ہمارے ساتھ ایک فرشتہ صفت خاتون موجود ہیں۔ آپ نے چیریٹی ورک کا آغاز آج سے 15 سال پہلے کیا۔ آپ نے عالم بی بی اسکول کے نام سے ایک انسٹیٹیوٹ کی بنیاد رکھی اور اس میں 60 بچوں کو فری تعلیم دینے کا ارادہ کیا، اور آج یہ تعداد 600 ہو چکی ہے۔ آپ نے سینکڑوں لوگوں کو گریجویٹ کیا اور سینکڑوں لوگوں کو اسکول، کالج اور یونیورسٹیز میں اسکالرشپس بھی تھیں۔ آپ بے شمار خاندانوں کا سہارا ہیں۔ آپ ایک پوئٹ ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مایہ ناز سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں مس فرح دیبا سے۔ بہت بہت شکریہ میم آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے۔ میم، میں شروعات لینا چاہوں گا آج سے 15 سال پہلے سے، جب آپ نے بنیاد رکھی عالم بی بی اسکول کی، جس میں آپ نے 60 بچوں کو سب سے پہلے لیا اور بالکل تھورلی جو ہے آپ نے اس کو سوشل ورک کے طور پہ لیا، چیریٹی کے طور پہ لیا، اور آج 15 سال بعد یہ تعداد 600 تک پہنچ چکی ہے، اور یہ بچے بالکل جو ہے فری یہاں سے گریجویٹ ہو کے گئے ہیں آپ کے اسکول سے، اور اس کے بعد آپ نے انہیں اسکالرشپس بھی دی مختلف فیلڈز میں۔ آپ پوئٹ بھی ہیں، ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، تو یہ سفر جو ہے 15 سال کا عالم بی بی اسکول کا کس طرح رہا؟ اور اس کے ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ اپنی باقی جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں ان کے بارے میں بھی اس میں تھوڑا سا ذکر کر دیں۔ بہت شکریہ شعیب کہ آپ آج عالم بی بی اسکول کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ عالم بی بی اسکول 2005 میں شروع کیا تھا میں نے، لیکن یہ میرا پلان نہیں تھا۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پلان تھا کہ یہ کام میرے ذمہ لگایا جائے، اور اس کی جو رضا ہوتی ہے، اس کی جو منصوبہ بندی ہوتی ہے، وہی ہماری زندگی میں چلتی ہے۔ تو میں نے اپنی گریجویشن کے بعد اپنی عادت کی وجہ سے لاہور کے مختلف حصے، جو کہ پوش علاقے کے ساتھ آپ کو پتہ ہے چھوٹی آبادیاں ہوتی ہیں، وہاں رہنے والے بچوں کو چاہا کہ جا کے ملوں اور دیکھوں کہ وہ کیسے دن گزارتے ہیں اور ان کی زندگی کیسی ہے۔ تو میں نے ایک نقشہ لیا لاہور کا، جگہ ماں کی، اور روز پھر میں ایک نئی جگہ پہ جا کے بچوں سے ملتی اور بات کرتی تھی۔ اور پھر آپ کوئی چیز جب کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ اس کو سیکھنا بھی شروع کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے ذہن میں جو خیال ہے وہ جب عملی دنیا میں آتا ہے تو عملی دنیا جیسی ہوتی ہے وہ اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے، اس کو مزید نکھارنے کے لیے، مزید بہتر کرنے کے لیے۔ تو مجھے احساس ہوا کہ اگر آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں، کسی کا آپ نے وقت لینا ہے، بات چیت کرنی ہے، تو اس کے لیے کچھ تحفہ بھی لے کے جائیں۔ تو پھر میں کینڈیز اور بسکٹس رکھتی تھی اپنے ساتھ، تاکہ بچے میرے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں تو ان کو کوئی انعام بھی اس کا ملے۔ یہ روٹین چل رہی تھی، تو میں کوٹ لاکھپت پہنچی جس دن 2005 میں۔ کوٹ لاکھپت کا جو کچا جیل روڈ ہے وہ نہ صرف نام کے حساب سے کچا جیل روڈ تھا، بلکہ وہ کچا ہی تھا۔ اس پہ ریڑیاں اور ٹرالیاں ہی ریت مٹی اینٹیں لے کے جاتی تھیں، اور جب بارش ہوتی تھی تو اس پہ چلنا پیدل بالکل ناممکن ہوتا تھا۔ تو وہاں میں نے کسی نے 40 کوارٹر بنا کے مشترکہ صحن کے ساتھ لوگوں کو کرائے پہ دیا ہوا تھا، اور اس صحن کے اندر ایک بڑا سا درخت تھا۔ تو میں جب وہاں پہنچی تو میں نے بچوں کو اکٹھا کیا، وہیں بیٹھ کے ہم باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہم لوگ جب اپنی زندگی سے یا اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے کہیں بھی جاتے ہیں تو ہمارے اوپر ایسی حقیقتیں آشکار ہوتی ہیں، ہمیں ایسی کیفیات ملتی ہیں کہ جو ہمارے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ تو بچے تھوڑی دیر کے بعد نا میرے وہ بیگ جس میں کینڈیز اور بسکٹس ہیں نا، اس کو دیکھنا شروع ہو گئے۔ تو میں نے کہا کہ یہ آپ کے لیے ہیں، لیکن پہلے آپ مجھ سے باتیں کریں، پھر میں جاتے ہوئے آپ کو دوں گی۔ میرے ذہن میں یہی تھا، جیسے
چھوٹے ذہن ہوتے ہیں کہ یہ ان کو بھی دے دیں تو یہ بھاگ جائیں گے، تو میں پھر کیسے ان سے باتیں کروں گی. اور میرا کچھ جگہوں پہ جا کے بچوں سے مل کے باتیں کر کے خود اس میں بہت زیادہ دلچسپی پیدا ہو گئی تھی. تو ان میں سے ایک بچے نے کہا کہ نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے یہ پیپر پینسل چاہیے جس پہ آپ لکھ رہی ہیں، میں نے لکھنا ہے. تو وہ ایک مومنٹ جس میں اتنی زیادہ کم وسائل والا بچہ کینڈیز بسکٹ سامنے پڑے نہیں لے رہا، لیکن میں لکھ رہی ہوں تو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ چاہیے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر کتنا زیادہ اس کے لیے شوق اور خواہش ہے. مجھے تو نہیں پتا تھا کیسے پڑھاتے ہیں، کیسے سوشل ورک کرتے ہیں. آپ اپنے گھروں میں تربیت کے دوران تو سیکھتے ہیں کہ آپ نے باقی لوگوں کا خیال رکھنا ہے، لیکن سوشل ورک اور چیریٹی کے حوالے سے کچھ بھی نہیں تھا. اور میں نے کبھی اس کو اپنے کریئر میں پلیس بھی اس طرح نہیں کیا تھا. تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ پوسٹ عالم بی بی اور بیفور عالم بی بی یہ دو انسان تھے. تو عالم بی بی کے بعد ایک اور انسان، ایک اور جو اندر شخصیت تھی، اس کو باہر نکلنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. تو میں نے ایسے ہی اللہ نے خیال ڈالا، میں نے کہا میں آپ کو پڑھاؤں گی. تو میں اگلے دن گئی اور بچوں کو اکٹھا کیا. کچھ بچے آئے، کچھ نہیں آئے، اور وہ جو درخت تھا اس کے نیچے ہم نے پڑھنا شروع کر دیا. اب مجھے نہیں پتا کہ کیسے یہ آگے بڑھے گا، یہ کتنے دن چلے گا، لیکن کچھ دنوں کے بعد میرا رزلٹ آ گیا گریجویشن کا. میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا. صبح میں بچوں کو پڑھاتی تھی، آفٹرنون میں یونیورسٹی جاتی تھی. پھر اسی گلی میں ایک ضرورت مند خاتون تھی جو اپنا گھر کا نیچے والا حصہ 3.5 مرلے کا گھر تھا، کرائے پہ دے کے اوپر ایک کمرے میں خود رہنا چاہتی تھی، کیونکہ اس کا شوہر نشہ کرتا تھا، بیٹے نشہ کرتے تھے، اور اس کا کوئی سورس آف انکم نہیں تھا. اور مجھے بھی اب ایک جگہ چاہیے تھی جہاں پہ بچوں کو باقاعدہ بٹھا کے پڑھایا جا سکے. تو وہ اس سے کرائے پہ ہم نے جگہ لے کے وہاں اسکول شروع کر دیا. تو شام کے وقت میں ایک ہوم ٹیوشن کرتی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس جگہ کا کرایہ دیا جا سکے، کیونکہ اپنی پاکٹ منی سے گھر سے لے کے اسٹیشنری آ جاتی تھی، ایک ساتھ ٹیچر پھر رکھی، ان کی تنخواہ ہو جاتی تھی، لیکن گھر کا کرایہ کا مسئلہ تھا. تو اس کے لیے مجھے تو کوئی کام نہیں آتا تھا، کوئی اسکل بھی نہیں تھی. پھر یہ ایک دوست نے کہا کہ تم ہوم ٹیوشن کر لو، تو پھر شام کے وقت میں اس کرائے کے لیے ہوم ٹیوشن کرتی تھی. لیکن آپ یقین کریں کہ صبح سے لے کے شام تک کام کرنے کے بعد کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی تھی، ایک تازگی کا احساس ہوتا تھا. تو پھر یہ سلسلہ جب چل پڑا تو مشکلات بھی آئیں، مایوسیاں بھی ہوئیں، غصہ بھی آتا تھا، انٹالرنٹ بھی ہو جاتے تھے. لیکن مجھے اس بات کا ضرور اعتراف کرنا ہے کہ اس پوری جرنی میں میں نے جو بھی کیا، یا میں نے جو بھی سیکھا، یا مجھے جتنی ہمت ملی، وہ سب اللہ تعالیٰ نے دی. میں جب کوئی مشکل آتی تھی تو گھر آ کے اوپر کی طرف دیکھتی تھی، اور آپ یقین کریں کہ زندگی میں پہلی بار اس کام کے وقت جب میں گھر آ کے کسی مشکل یا پریشانی میں چھپ کر کے اوپر دیکھتی تھی تو مجھے چھت نہیں نظر آتی تھی. مجھے لگتا تھا کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری بات سن رہا ہے. اور وہ ساری مشکلات، جس میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ بچے جن گھروں سے تھے، وہ گلیوں میں کھیلنے والے تھے، کم وسائل والے تھے. کسی کا باپ نشہ کرتا تھا، کسی کی ماں کسی کے گھر کام کرتی ہے یا ڈیلی ویجز پہ کرتی ہے. تو ان کے لیے تو بس خوراک سے آگے کوئی چیز نہیں تھی. وہ تعلیم کے بارے میں اس طرح سوچ ہی نہیں رہے تھے. تو ان بچوں کے لیے جب یہ ایک اسکول شروع ہوا تو ان کے گھر میں جو باپ ہے یا ماں بھی، وہ کہتے تھے کہ میں جب بچوں کو لے کے آتی تھی تو پھر یہ ہوتا تھا کہ مائیں یا باپ کوئی گھر سے آ کے اس بچے کو لے جاتا تھا. تو میں اس وقت کمزور پڑ جاتی تھی کہ اتنی محنت سے ان کو اکٹھا کرتی ہوں اور ماں باپ آتے ہیں اور بچے لے جاتے ہیں تو میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں. تو وہ یہ کہتے تھے، میں پھر جب دوبارہ بچوں کو لینے جاتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ دیکھیں اسکول کھلتے ہیں، کچھ دن کھلتے ہیں، تصویریں بنتی ہیں، پھر بند ہو جاتے ہیں، اور باجی ہمارا بچہ 8-10 جماعتیں پڑھ کے کیا کر لے گا، کرنا تو اس نے کام ہی ہے. تو میں پھر آ کے اللہ سے پوچھتی تھی کہ ان سوالوں کے کیا جواب دوں میں ان کو، اور آپ یقین کریں کہ وہ آپ کو دیتا ہے جواب. تو میں نے خود سے نہیں، اللہ کی طرف سے ہوا، ان کو پھر جا کے کہا کہ آپ کے جو بچے ہم لیں گے عالم بی بی میں، ہم یہ آپ کو واپس تب دیں گے جب یہ اس قابل ہو جائیں کہ آپ کے لیے، اپنے لیے خود
عزت والے طریقے سے کما کے گھر کو چلا سکیں, اور ان کی ہم تربیت کریں گے تاکہ آپ اپنے بچوں پہ فخر کر سکیں. اور آپ یقین کریں کہ آہستہ آہستہ, شروع کے 3-4 سال مشکل تھے, لیکن آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بھی یہ بات ڈالی کہ یہ کام جو ہے اس میں آپ کے بچوں کی بہتری ہے. تو وہ پھر کنٹریبیوٹ کرنا اور ساتھ سپورٹ کرنا شروع ہو گئے. تو اس کے علاوہ دوسرا یہ تھا کہ وہ بالکل ایک بیکورڈ سا علاقہ تھا, اور ہمارے معاشرے کی طرح کے کئی اور معاشرے بھی ہیں. تو ذرا خواتین ایسے علاقوں میں جائیں اور کم عمر ہوں تو پھر وہ بھی مسئلہ ہوتا ہے. پھر وہاں لوگ پل کے نیچے جیل کی پٹری پہ نشہ کر کے بیٹھے ہوتے تھے, کچھ نوجوان گلیوں میں ہوتے تھے, تو اس سے گزر کے جانا, کوئی بات کر رہا ہے, تو وہ شروع میں وہ بھی مسئلہ ہوتا تھا. تو پھر اللہ نے ایسا کیا کہ آپ یقین کریں کہ کوئی آواز کان کے اندر نہیں جاتی تھی. آپ کو لگتا تھا کوئی بھی نہیں ہے, بس آپ جا رہے ہیں, کوئی بات نہیں ہو رہی, بس آپ جا رہے ہیں. تو ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ہوتی تھی اور زیادہ ہمت ہوتی تھی, زیادہ جذبہ بڑھ جاتا تھا. تو اللہ نے جو بھی مشکلات, جو بھی تکلیفیں تھیں, ان میں آسانی اور مضبوطی رکھی تھی. اور گھر والے میرے, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, میرے والدین بہت زیادہ سپورٹیو ہر حوالے سے. اور یہ ایک بہت ضروری چیز ہے. آپ نے اگر کوئی بھی کام کرنا ہے, اس میں اگر آپ کے گھر والے, آپ کے قریبی دوست آپ کے معاونین بن جائیں, آپ کی کیفیت کو سمجھیں اور آپ پہ اعتبار کریں, تو پھر آپ کو باہر محاذ پہ لڑنے میں بہت طاقت ملتی ہے. ڈیفینیٹلی. میم اگر ہم بات کریں سوشل ورک کرنے والوں کی, جو یہ کام کرتے ہیں, درویش صفت کے مالک ہوتے ہیں, تو بنیادی طور پہ آپ کی شخصیت میں کیا تبدیلیاں آئیں؟ سب سے بڑی تبدیلی آئی کہ میں بہت ٹالرنٹ ہو گئی. میں سمجھتی ہوں میں ٹالرنٹ ہو گئی, لیکن یقینی بات ہے کہ انسان مرتے دم تک سیکھتا ہے اور مرتے دم تک اپنی اصلاح کرتا رہتا ہے. تو میں اس سفر میں ہوں کہ میں مزید برداشت کر سکوں, لیکن جو برداشت مجھے اس کام کی وجہ سے ملی وہ شاید مجھے کبھی بھی نہ ملتی. مثلا آپ دیکھیں کہ بچے کی ماں آتی ہے, وہ آپ کے ساتھ لڑائی کرتی ہے اور آپ کو یہ احساس دلواتی ہے کہ وہ آپ پہ احسان کر رہی ہے, آپ کا بچہ بھیج کے, اپنا بچہ بھیج کے. وہ ٹائم پھر آپ اسپیشلی جب فنڈ ریزنگ کے لیے جاتے ہیں, آپ ڈونیشنز اکٹھی کرتے ہیں, کیونکہ عالم بی بی اسکول میں جتنے بھی ہمارے 600 بچے اسکول میں ہیں اور 150 بچے ڈفرینٹ کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, تو ان کے لیے کاپی, پینسل, کتاب, یونیفارم, سب کچھ مفت, سب کچھ اللہ تعالیٰ کے جو کچھ نیک لوگ ہیں جو چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں کا خیال رکھیں, ان کے تعاون سے یہ ہو رہا ہے. تو اس میں آپ کو بہت زیادہ برداشت کرنا پڑتا ہے. عجیب سے سوال بھی آ جاتے ہیں, کوئی یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ یہ پیسے جو ہیں یہ آپ نے یہاں خرچ کر دیے, یہ پیسے تو یہاں خرچ کرنے چاہیے تھے. تو یہ ہے. پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ جب ایک سیٹ اپ بناتے ہیں تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس میں جو ٹیم ہوتی ہے, جو سٹاف ہوتا ہے, اس کو تھوڑا وقت لگتا ہے آپ کا کاز, آپ کا ویژن سمجھنے میں. آپ ان کو ٹرین کرتے ہیں, پھر اس میں کچھ موقعوں پہ جب آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس طرح رسپانس آ رہا, تو پھر آپ انٹالرنٹ ہونے لگتے ہیں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ آپ جو کام کریں اس میں آپ نے انٹالرنٹ نہیں ہونا, آپ نے برداشت کرنا ہے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اس سے ایک تو ٹالرنس بہت ہے. دوسرا مجھے لگتا ہے کہ اسراف جو ہے وہ مینیج ہوا, یعنی کہ آپ کو جب آپ ایک اچھا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں فوراً آتا ہے, یا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز خریدنی ہے, آپ نے یہ کام کرنا ہے, تو فوراً ذہن میں ایک وہ سائرن بجتا ہے کہ دیکھو اس پیسے سے تو وہ کام ہو سکتا ہے, اس پیسے سے اس بچے کی یہ چیز ہو سکتی ہے, اس پیسے سے اتنے بچے پڑھ سکتے ہیں, اور اس کے نہ کرنے سے تم پہ کوئی فرق نہیں پڑنا. جیسے کہ آپ یہ دیکھیں جو کچا جیل روڈ ہے, میں جب چنگی امر سدو پہ اترتی تھی تو وہاں سے چنچی میں بیٹھ کے ہم کچے جیل روڈ پہ جاتے تھے, قائد ملت کالونی. تو ایک دن میں نے سوچا کہ اس چنچی پہ جو میں بیٹھ کے, یہ 2005 کی بات ہے, جو میں 15 روپے خرچ کرتی ہوں, اگر میں پیدل جاؤں اور ان 15 روپے کی کینڈیز لے لی جائیں اور بچے بریک میں ہر ایک کینڈی ملے تو کتنا اچھا ہو جائے. تو میں نے ایسا سوچا اور یہ خیال بھی اللہ نے ڈالا اور ایسا کیا, بچے بڑے خوش ہوئے. اور آپ یقین کریں کہ وہ جو وہاں سے وہاں تک چلنے کا سفر ہوتا تھا وہ اتنا شاندار ہوتا تھا کہ آپ
سوچ نہیں سکتے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم صرف ایکسپیرینس کر سکتے ہیں, وہ ہم بتا نہیں کسی کو سکتے, اور اگر بتا بھی دیں تو اس کو وہ احساس نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اس سے گزرا نہیں ہوتا. تو آپ یقین کریں کہ مجھے دھوپ جو ہے وہ پہلی بار تب اچھی لگنا شروع ہوئی. اس کچے جیل روڈ سے جاتے ہوئے جو ٹرالیاں گزرتی تھیں مٹی کی, ریت کی, تو وہ آپ کو پتا تھوڑی سی اڑتی ہے اوپر سے جب گرد اٹھتی ہے, وہ جب گرد پڑتی تھی تو اتنا اچھا لگتا تھا, دھوپ پڑتی تھی اچھا لگتا تھا, پسینہ آتا تھا اچھا لگتا تھا. تو زندگی میں جن چیزوں پہ ہم شکوہ کرتے ہیں یا جن چیزوں سے ہمیں مسئلے ہوتے ہیں, ایسے خیر کے کام میں آنے سے آپ سے وہ ناشکرا پن نکل جاتا ہے. آپ کو ان چیزوں سے مسئلے نہیں رہتے. مطلب آپ کو یہ ہے نا کہ جی میں چھاؤں میں رہوں, دھوپ میں نہیں گرمی میں رہ سکتے, لیکن وہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. یہ مٹی میرے اوپر کیوں پڑ گئی, ہم تو ایسے کپڑے جھاڑنے لگ جاتے ہیں, پاؤں دھو لیں, ہاتھ دھو لیں, وہ اچھا لگتا ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت والا کام ہے نا, اس کے اندر شکر آتا ہے آپ کے اندر. اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم روٹین میں ان کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں, وہ محسوس ہونے لگتی ہیں, آپ کی حصیں بہت تیز ہو جاتی ہیں. تو آپ کو جب وہ چیزیں محسوس ہوتی ہیں تو آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے. آپ کے خیال میں ہمارا تعلیمی نظام کسی بچے کو انڈیپینڈنٹ کیوں نہیں بناتا؟ اس کی مختلف وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو نظام تعلیم ہے اس کی ویژن کیا ہے. دیکھیں, آپ یہاں بیٹھے ہیں اس فاؤنڈیشن میں, آپ کے باہر آپ نے اپنا ایک ویژن کی لائن لکھ کے لگائی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کو مور افیکٹو بنانا چاہتے ہیں, ان کو گروم کرنا چاہتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ جتنی بھی ایکٹیویٹیز کریں گے وہ اس کے ارد گرد گھومیں گی. ہمارے نظام تعلیم کا کیا یہ مقصد ہے کہ اس نے لوگوں کو سیلف سفیشینٹ بنانا ہے, انڈیپینڈنٹ بنانا ہے, اور جب وہ اس جگہ سے فارغ التحصیل ہو کے پریکٹیکل لائف میں جائیں تو وہ اچھی طرح سے ایکسل کر سکیں. اگر تو یہ ویژن ہے تو ایسا ہوتا ہے, لیکن اگر یہ ویژن نہیں ہے تو ایسا نہیں ہوگا. تو سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کا نظام تعلیم کس اصول پہ کھڑا ہے, اس کی بنیاد کیا ہے, اس کی ویژن کیا ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں آہستہ آہستہ ایک تبدیلی آئی. وہ کیا آئی کہ اسکول ایک جگہ تھی, درسگاہ ایک جگہ تھی تعلیم و تربیت کی, وہ تربیت نکل گئی اس میں سے, اور اس میں باقی رہ گئی تعلیم. اگلے قدم پہ ہم نے یہ کیا کہ تعلیم کو بھی محض اچھی جاب لینے کے لیے, معاشرے میں اپنا قد اونچا کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو زیادہ علم والا بنانے والا مقصد بن گیا. آپ کی جو تعلیم ہے اس کا یہ سارے مقاصد ہوں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اس کا ایک فنڈامنٹل مقصد ہونا چاہیے, وہ یہ کہ اس تعلیم سے میں اپنے ذہن کو انکلوسیو بناؤں گا, میں اس کو کھولوں گا اور اپنے شعور کو مزید گرو کروں گا. جب آپ یہ کریں گے تو جو باقی چیزیں ہیں وہ معروضی ہیں, وہ مل جاتی ہیں. مثلاً کہ آپ دیکھیں کہ آپ کسی ڈپارٹمنٹل سٹور پہ جاتے ہیں, وہاں پہ لکھا ہوتا ہے جی اگر آپ یہ والی چائے کی ڈبی خریدیں گے نا تو 7 کپ فری میں ملے گا, تو وہ خریدی تو وہ کمپلیمنٹری مل گیا. جب آپ تعلیم کو اپنے آپ کو ایک اچھا مہذب اور ذمہ دار انسان بنانے کے لیے اڈاپٹ کرتے ہیں تو باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ معروضی ہیں. آپ دیکھیں جس نے اچھی طرح سے اپنے آپ کو تعلیم سے مستفید کیا ہو, وہ کہیں جاب کے لیے جائے گا, وہ اچھی بات کرے گا, وہ کانفیڈنٹ ہوگا, اس کو اپنے سبجیکٹ کی گہرائی معلوم ہوگی. اس کو کون نہیں جاب پہ رکھے گا, ہر کوئی رکھے گا. وہ جہاں بیٹھے گا وہ اچھی بات کرے گا, وہ جو اس نے اچھی چیزیں سیکھی وہ پھیلائے گا, اس کو لوگ بھی سوشلائز کرنے میں پسند کریں گے. اور تیسری چیز یہ کہ ہم نے جو اتنے سارے ڈویژنز بنا لی ہیں, یہ اے کلاس ہے, یہ بی کلاس ہے, یہ سی کلاس ہے, یہ پتہ نہیں کتنی کی کلاسز ہیں, تو ہم نے تعلیم کو کمرشل کر دیا, پرائیویٹائز کر دیا. اور یہ کرنا شاید اتنا برا نہیں ہے شاید, لیکن یہ برا ہے کہ پھر ان جگہوں پہ طالب علم جو آتے ہیں ان سے صرف پیسے کمانا اداروں کا مقصد. بہت کم ادارے ہیں, سب کی بات نہیں کری, لیکن بہت کم ادارے ہیں جو واقعی علم امپارٹ کرنا چاہتے ہیں. زیادہ تر جو ہے ان کے لیے بزنس ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی بزنس مین ہے تو اس نے اگر اپنا بزنس بڑھانا ہے تو وہ کوئی فرینچائز خرید لیتا ہے, وہ کوئی اسکول شروع کر دے گا, کالج بنا لے گا, یونیورسٹی بنا لے گا. کتنے ادارے ایسے ہیں جن کے باس یا ہیڈ تعلیم یافتہ مہذب لوگ ہیں, زیادہ تر کے سیٹ ہے, کوئی بزنس مین ہے. تو یہ تقسیم بھی.
پھر یہ کہ استاد جو ہے اس کو ہم نے زیادہ اہمیت نہیں دی, ہم نے اس کی ضروریات کا خیال نہیں رکھا, ہم نے اس کی تنخواہ جو ہے اتنی رکھی ہے کہ اس بیچارے کو ایک اور کام کرنا پڑتا ہے, اور وہ ہے شام کی اکیڈمی. اگر آپ, یہ میں بات بار بار کر رہی ہوں لوگوں سے, کہ آپ استاد کو اچھا پے کریں جس سے وہ اپنا گھر چلا سکے. استاد کے اینڈ پہ بھی کچھ خامیاں ہیں, پھر اسے کہیں کہ وہ بھی ان کو درست کرے, اور کلاس روم میں بچے کو ایسے پڑھائے کہ اس کو دوبارہ کسی اور جگہ جا کے پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے. آپ اپنے اگر روایتی نظام میں جائیں تو وہاں کیا یہ آپ کو پورا سٹرکچر ملتا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ استاد جو ہے وہ بچے سے اپنے گھر کے کام بھی کرواتے تھے, بچے سے اپنی خدمت بھی کرواتے تھے, لیکن ساتھ ان کو علم بھی, ان تمام ایکٹیویٹیز کا مقصد ان کو علم, ادب اور تہذیب دینا تھا. تو یہاں پہ استاد کو بھی اپنے آپ کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور جو اسکول, کالج, یونیورسٹیز کے مالکان ہیں ان کو بھی اس کی ضروریات کا خیال رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ ویژن ہونا چاہیے کہ جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو علم والے لوگ ہی چلائیں, وہی اس کی پالیسیز بنائیں, اور سب کے لیے ایک ہی اسکول ہو, جیسے کہ بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے. یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے, یہ کوئی ناممکن بات نہیں, نہ میں کوئی نئی بات کر رہی ہوں. ہمارے معاشرے کے اندر تمام بچوں کے لیے ایک اسکول ہونا چاہیے. آپ تو ظلم کی انتہا کرتے ہیں جب بچہ اپنی فارمیٹنگ فیز شروع کرتا ہے تو آپ اسے بتاتے ہیں کہ تم اے گریڈ اسکول میں پڑھتے ہو, اور وہ جو ہے وہ اس اسکول میں پڑھتا ہے. تو آپ کیسے پھر یہ توقع رکھتے ہیں کہ جب وہ بچے بڑے ہوں گے تو وہ مل کے ساتھ رہیں گے, ان کے اندر کوآپریشن ہوگی؟ آپ کی تعلیم کا مقصد کمپٹیشن ہے, کوآپریشن نہیں ہے. تو جہاں تعلیم میں کوآپریشن نہیں ہوگی, جہاں سب کا اسکول ایک نہیں ہوگا, جہاں استاد اس کو عبادت اور پیغمبری پیشے کے طور پہ نہیں کرے گا, جہاں یہ ادارے ان ہاتھوں میں نہیں آئیں گے جو واقعی تعلیم کے ذریعے ملک کی, معاشرے کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, تو یہ مسائل رہیں گے. اور ایک آخری چیز اس میں کہ ہمارے جو طالب علم ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اگر کسی درسگاہ میں ہیں تو وہاں انہوں نے صرف پاسنگ مارکس نہیں لینے, جی پی اے نہیں کرنا اتنا میرا ہو جائے, یا میں وہ سبجیکٹ نہ پڑھوں جس میں آج کل بہت نوکری ہیں. آپ وہ پڑھیں جس کا آپ کے اندر ٹرینڈ ہے, جس کے آپ کے اندر پوٹینشل ہے, اور اس کو پھر پوری ایمانداری سے پڑھیں. پھر یہ نہ سوچیں کہ میں نے اس کے پڑھنے سے سوسائٹی میں جلدی سے میں نے امیر ہو جانا ہے, میں نے اپنا سٹیٹس بہتر کر لینا ہے. مطلب تعلیم جو ہے اس کا پرائمریلی مقصد یہی رکھیں کہ یہ ہمیں ایک ایسا باشعور انسان بنائے گی جو معاشرے کے اندر برداشت کا مظاہرہ کرے گا سب کے لیے, ان سب کے لیے جو آپ جیسے نہیں ہیں, فکری طور پر, معاشی طور پر اور سماجی طور پر. ڈیفینیٹلی. میم ایک بات آپ نے کہی انٹرویو سے پہلے انگلش کے بارے میں, ایک عرصہ ہو چکے ہیں ہمارے ملک کو بنے, لیکن پھر بھی ہم اسی بحث میں ہیں کیا ہمارے نصاب میں جو ہے وہ انگلش ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. کیا انگلش ہمارے نصاب میں ہونے سے تعلیمی نظام کو سنوار رہی ہے یا بگاڑ رہی ہے؟ ہم ابھی تک اس بحث کا شکار کیوں ہے, نتیجہ کیوں نہیں ہے کوئی؟ دیکھیں اس میں پھر ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. زبان میں صرف انگلش کی بات نہیں کرتی, جتنی بھی دنیا میں ہیں, فرینچ ہے, فارسی ہے, عربی ہے, یونانی ہے, جتنی بھی زبانیں ہیں ان کو سیکھنا اچھی بات ہے. جیسے بچہ جو ہے ایٹ اے ٹائم 4-5 زبانیں سیکھ سکتا ہے, تو زبانیں سیکھنا ایک خوشائن بات ہے, تاکہ ان زبانوں میں لکھا ہوا جو لٹریچر ہے, جو کتابیں ہیں, جو علم ہے, آپ ان سے بھی مستفید ہو سکیں. اور جو لوگ وہ زبانیں نہیں سیکھ سکے آپ ان کے لیے وہ ترجمے کر کے ان کو فراہم کر سکے, تاکہ وہ ایک تعلق, ایک کنیکشن بنے آپ کا باقی دنیا کے علوم کے ساتھ بھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم زبان کے طور پہ انگلش کو نہیں لیتے, ہم اس کو سٹیٹس کے طور پہ لیتے ہیں, ہم اس کو ذہانت کے معیار کے طور پہ لیتے ہیں, ہم اسے کامیابی کے معیار کے طور پہ لیتے ہیں. اگر آپ اپنے اسکولس کے اندر ایز اے لینگویج پڑھائیں انگلش تو یہ بہت اچھی بات ہے, بلکہ باقی زبانیں بھی پڑھائیں. فارسی کتنی اچھی ہے, عربی دیکھیں, اور فرینچ, جرمن, آپ یہ سب زبانیں پڑھائیں. جس کا جو شوق ہے وہ زبان پڑھے, تو زبان کے طور پہ ان کو پڑھانا بہت اچھی بات ہے. لیکن ہم اور جو باقی مضامین ہیں وہ اپنی لوکل زبان میں پڑھیں. جب آپ اپنی جو آپ کی مادری زبان ہے, آپ کی قومی زبان ہے, اس میں جب پڑھتے ہیں نا تو آپ اپنے آپ کو ان کانسیپٹس کے ساتھ بہت آسانی سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. آپ کو رٹا نہیں لگانا پڑتا, وہ آپ کے ذہن میں سمجھ آتی ہے ان کی, اور ساتھ آپ کو انگلش ایز اے لینگویج آتی ہو تو آپ اس کو کہیں بھی بات کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سارے چاہتے ہیں کہ انگلش میڈیم ہو,
اس میں بچے رٹے لگائیں, بھلے ان کے کانسیپٹ کی سمجھ نہ آئے, اور وہ اگر کہیں مارکیٹ میں جا رہے ہیں, کہیں جاب کے لیے جا رہے ہیں, کہیں کچھ گیدرنگ میں بیٹھے ہیں, تو وہ فر انگلش بولیں. ہمارے اکثر والدین یہ فخر کرتے ہیں کہ اوہ ہمارے بچے کو تو اردو نہیں آتی, اس کو تو بولنی نہیں آتی, وہ ٹوٹی پھوٹی بولتا ہے, اور پنجابی کو تو خیر وہ ویسے ہی دفنا چکے ہوئے ہیں. اور انگلش کا جب وہ بچہ بولتا ہے تو کہتے ہیں دیکھیں میرا بچہ کتنی اچھی فر انگلش بول رہا ہے. اور پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ انگلش والے بچے جو ہیں وہ جو دوسرے ہمارے اپنی مادری زبان میں پڑھ کے آئے ہوتے ہیں, جو بہت ذہین ہوتے ہیں, ان کے کانفیڈنس کو بھی شٹر کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو ایک وہ زبان آتی ہے جو کامیابی کی دلیل ہے, ہم تم سے زیادہ ذہین ہیں, ہم تم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, ہم تم سے زیادہ سیٹیں لے جائیں گے. اب آپ دیکھیں کہ ملٹی نیشنل جو کمپنیز ہیں جو ہمارے ملک میں کام کرتی ہیں, ان کی کیا ہوتا ہے کہ وہ اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں کہ اچھا یہ کیسے انگلش بول رہا ہے, یہ کس اسکول سے پڑھا ہے, ایسا کانفیڈنس کیسا ہے. بھلے جو ہمارے دوسرے اسکول سے پڑھا ہوا بچہ اس سے زیادہ اچھا کام کر سکے, زیادہ ذہین ہو سکے. تو اگر آپ ایک پہلا قطرہ بن جائیں تو یقین کریں وہ سفر چل پڑتا ہے. ہم نے عالم بی بی میں یہ کیا ہے کہ ہم ان کو انگلش ایز اے لینگویج پڑھائیں گے, باقی مضامین وہ اردو میں پڑھیں گے تاکہ پڑھانے والے کو آسانی ہو, پڑھنے والے کو آسانی ہو, وہ اپنی چیزوں کو اچھی طرح سمجھیں. جب ایک آپ کو کانسیپٹ پتہ ہے اور آپ کو زبان آتی ہے تو آپ اس زبان میں اس کانسیپٹ کو بہت آسانی سے بتا دیں گے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کولونیل پیریڈ کی یہ جو کولونیل لینگویج ہے, اس نے اتنی تباہی مچائی ہے کہ جس انسان کی ایک نارمل سی تنخواہ بھی ہے, اس کا جب بچہ اسکول جانے کے قابل ہوتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ انگلش میڈیم میں جائے. تو وہ 3-4 ہزار افورڈ کر سکتا ہے, تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی گلی محلے میں یا تھوڑے فاصلے پہ جو بھی انگلش میڈیم ہے وہاں وہ بچے کو بھیجے, اور وہ اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ چلیں جی میں اگر ارن کر رہا ہوں تو میں تو اپنے بچوں کو انگلش میڈیم بھیج رہا ہوں. ان کو اس سے نہیں ہے کہ اس انگلش میڈیم میں اس کی تربیت کیسی ہو رہی ہے, اس کو کون سی اقدار سکھائی جا رہی ہیں, وہاں کوئی تربیت کا انتظام ہے بھی کہ نہیں, اور وہاں پہ انگلش جس کے لیے ہم بھیج رہے ہیں وہ پروننسیشن اور اس کا وہ پوری جو تہذیب ہے زبان کی وہ کیسے سیکھ رہا ہے. تو گلی محلوں میں آپ دیکھیں جو اسکول بھی کھلے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی کیا نام رکھنا ہے, فلانا گرامر اسکول, ان کے اکثر کے نام بھی انگلش میں ہوں گے. مطلب اتنی ذہنیت ہماری ایسی ہو چکی ہے کہ اسکول کا نام بھی انگلش میں رکھیں گے, اور جب ہم مارکیٹنگ کریں گے تو ہم یہی کہیں گے جی کہ یہاں پہ انگلش میڈیم اسکول ہے, ہمارے ٹیچر جو ہیں وہ بہت اچھی انگلش پڑھاتے ہیں. تو ہمیں 70 سال ہو گئے جیسے آپ نے کہا, اب یہ قدم اٹھانا چاہیے کہ ہم اپنی زبان جو ہے اس کے اوپر فخر کریں, اس کو ترویج دیں, اس کو اسکولوں میں لگائیں, اور باقی جو زبانیں ان کو ایز اے لینگویج پڑھائیں, اور سب بچوں کا ایک اسکول ہو, اور سب بچے ایک جیسی جگہ پر ایک جیسی تعلیم حاصل کر رہے ہوں, اور سب بچے جو ہیں وہ اس لیے پڑھ رہے ہوں کہ ہم نے اپنے ملک کے اندر ایسے کام کرنا ہے کہ بین الاقوامی طور پہ یہ اچھی نمائندگی ہو سکے. ڈیفینیٹلی میم, بہت بہت شکریہ میم. ایک آخری کویشچن میں آپ سے کرنا چاہوں گا. جس طرح شاہ صاحب ہیں, قاسم علی شاہ صاحب, وہ اپنے لیکچرز کے ذریعے, کتابوں کے ذریعے انہی فلسفے کو جو ہے فروغ دے رہے ہیں. اگر آپ ان سے متاثر ہیں تو ان کے بارے میں کوئی رائے دینا چاہیں گی؟ قاسم علی شاہ صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ ان کا مقصد یہی ہے کہ ذہنوں کو گروم کیا جائے اور لوگوں کو زیادہ افیکٹو بنایا جائے تاکہ ہمارے ملک کے اندر زیادہ خوشحالی آ سکے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کی طرح کی انیشیٹوز لوگوں کو لینے چاہیے, کیونکہ ایک آدمی کی کوشش جو ہے وہ کچھ چیزیں بدلتی ہے. وہ سب کچھ بدلنے کے لیے اور لوگوں کی کوششیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ ملنی چاہیے, تو اس سے پھر چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. تو میری جو ذاتی خیال ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ اپنی اپنی استطاعت میں جو اچھا کر سکتے ہیں وہ کریں, اس لیے کہ ہم سے جواب صرف ہمارا لیا جائے گا کہ آپ جو کر سکتے تھے وہ آپ نے کیا نہیں کیا یا کیا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات جب آپ کرنے لگتے ہیں نا, تو آپ اگر ایک نیکی کرنے کے قابل ہوتے ہیں تو وہ آپ کی ایک نیکی کی نیت اور اس کی کوشش دیکھ کے آپ کو 10 نیکیاں کرنے کی توفیق دے دیتا ہے. مطلب یہ جو توفیق اور استطاعت ہے یہ کوئی فکسڈ چیز نہیں ہے. آپ کے اندر جتنا شوق اس کی خدمت کا, مخلوقی کا بڑھتا ہے, جتنی نیت اچھی ہوتی ہے, جتنا اخلاص آتا ہے, تو وہ ذات آپ کو اتنا زیادہ اسباب اور وسائل دینا شروع کر دیتی ہے تاکہ آپ اور اچھا کریں. تو ہم سب لوگ جیسے شاہ صاحب ہیں اور جو لوگ پاکستان میں اچھا کام کریں, ان سب کو مل کے ایک بہتر فورس بنا کے
تبدیلی کے لیے، جو اچھی تبدیلی ہو، جو ہمارے لوگوں کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، ہمارے پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے ہو، اس کے لیے کوششیں کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ میم، تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. آپ نے ٹائم نکالا. میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین اس گفتگو سے ضرور مستفید ہوئے ہوں گے. انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.